حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ کہ جس کو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکایات سعدی کے اندر بیان کیے ہیں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں. معزز سامعین کرام، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک قصاب رہتا تھا اور صبح سے لے کے شام تک اس کا کام یہ تھا کہ وہ گوشت بیچا کرتا تھا. ساتھ ہی ایک ہمسایہ تھا، تو یہ قصائی اپنا ہمسائے کی لونڈی کے اوپر عاشق ہو گیا، لیکن اس نے ہزارہا کوشش کی برائی کرنے کی، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. تو ایک دفعہ اس پڑوسی نے اپنی لونڈی کو دوسرے گاؤں میں کسی کام کے لیے بھیجا. تو خدا کا کرنا ایسا کہ اس گاؤں اور اس گاؤں کے درمیان میں بہت بڑا جنگل پڑتا تھا. تو یہ قصائی بڑا خوش ہوا کہ مجھے برائی کرنے کا موقع مل جائے گا، چنانچہ یہ اس لونڈی کے پیچھے ہو لیا. معزز سامعین کرام، جب وہ لونڈی اس جنگل کے درمیان میں پہنچی تو اس قصاب نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تیرے ساتھ برائی کرنی ہے. لیکن وہ جو لونڈی تھی وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے کئی گنا اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں. تو معزز سامعین کرام، اس نے یہ الفاظ جو کہے تھے اس نے دل سے کہے تھے. تو وہ قصاب کہنے لگا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو پھر جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، کیونکہ جس خدا کے اوپر تو ایمان رکھتی ہے میں بھی اسی خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور جس خدا سے تو ڈرتی ہے میں بھی اسی خدا سے ڈرتا ہوں. معزز سامعین کرام، وہ لونڈی تو آگے اپنے کام کے لیے چلی گئی. اب یہ جو قصائی تھا اس نے کہا کہ میں اب اپنے گھر واپس چلتا ہوں. تو چونکہ وہ جنگل تھا اور جنگل کافی وسیع اور لمبا چوڑا تھا اور گرمیوں کا موسم تھا، تو واپسی کے اندر اس قصائی نوجوان کو پیاس نے بہت زیادہ ستایا اور اس کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا اور قریب میں کوئی کنواں وغیرہ بھی نہیں تھا. بالآخر پیاس سے نڈھال ہو کے یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. معزز سامعین کرام، تھوڑی دیر کے بعد اس وقت کے جو نبی تھے ان کا جو قاصد اس کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس جنگل کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو اس قاصد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو وہ جو نبی کے قاصد تھے اس نے کہا ایسے کر، ہم دونوں دعا کرتے ہیں، تم دعا مانگو اور میں آمین کہوں گا. اس پر یہ جو قصاب نوجوان تھا یہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ جس کو میں بارگاہ الہی کے اندر میں پیش کروں، لہٰذا آپ دعا مانگیں اور میں آپ کی دعا کے اوپر آمین کہوں گا. معزز سامعین کرام، وہ جو نبی کے قاصد تھے تو وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے دعا مانگنا شروع کر دی. اور اب یہ جو قصاب تھا یہ اس قاصد کی دعا کے اوپر آمین کہتا جا رہا تھا. خدا کا کرنا ایسا کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل آ گئے. اولاً تو بادل وہ وہاں پہ برسے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے اور نبی کے قاصد نے اپنی پیاس کو بجھایا. اور پھر جب یہ چل پڑے اپنے گھر کی طرف تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا. معزز سامعین کرام، جب یہ دونوں اپنی بستی کے اندر پہنچے تو وہ جو نبی کے قاصد تھے وہ کہنے لگے چلو میں اپنے گھر کو چلتا ہوں، اور یہ جو قصاب نوجوان تھا اس نے کہا چلو میں بھی اپنے گھر کو چلتا ہوں. جب ان دونوں کا راستہ جدا ہوا تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس قصاب نوجوان کے اوپر سایہ کر رہا تھا. تو جب اس نبی کے قاصد نے دیکھا وہ بڑا حیران ہوا اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یقیناً اس نوجوان کے پاس کوئی نیکی ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بادل کا ٹکڑا بھیجا. پہلے وہ برسا اور اس کے بعد اس نے ہمارے اوپر سایہ کیا، اور جب یہ اپنے گھر کو جا رہا ہے تو بادل کا ٹکڑا وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. تو اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کے پاس کون سی نیکی ہے، کیونکہ پہلے تو اس نے انکار کر دیا تھا دعا مانگتے وقت کہ میرے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے. چنانچہ وہ نبی کے جو قاصد تھے وہ اس قصاب نوجوان کے پاس ہے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کون سی نیکی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ میرے پاس کوئی ہی نیکی نہیں ہے. لیکن جب اس نبی کے قاصد نے